220 کومنٹس اور 700 سے زائد لائکس مکمل کروا دینا، سب اپنا رسپانس دکھا کر جایا کریں۔ بہت چھوٹا سا تو ٹارگٹ ہوتا ہے۔ لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ زرکان شاہ غصے کے عالم میں سیڑھیاں اترتے نیچے آیا، چہرے کی سنجیدگی بتا رہی تھی کہ آگ اب تک بجھی نہیں ہے۔ وہ تو سوچ رہا ہے پتہ نہیں ہوا کیا ہے اس لڑکی کو، پہلے تو سن لیتی تھی، آج کوئی بھوت سوار تھا شاید۔ اسے شدید نیند بھی آ رہی تھی، تبھی تو غصہ زیادہ آ رہا تھا۔ حالانکہ خود حالہ کے پاس جانے کی اجازت نہیں دی تھی، وہ اب بھگت رہا تھا۔ وہ پیار سے بات نہ کرے پر وہ یوں ہی لگتا حالہ سے لڑائی کر کے ہمیشہ خود کو بھی نقصان ہوتا تھا۔ سیڑھیاں اترتے وہ ایک لمحے کے لیے رکا، دل کر رہا تھا خود کو ہی شوٹ کر لے۔ تھکن، نیند، ایک ساتھ کئی اثرات آ رہے تھے اس پر، پتہ نہیں کیوں۔ وہ سوچ رہا تھا کہاں جائے، اکیلے تو نیند آتی ہی نہیں تھی، جس کے ساتھ آتی تھی اب تو اس سے بھی بات نہیں کرنی تھی۔ کیا ہوا اب؟ گرینی جو اب تک لاؤنج میں بیٹھی تھی کہ اسے سیڑھیاں اترتے کچھ سوچتے دیکھ پوچھا۔ شکل سے تو انہیں بھی غصے میں لگا تھا۔ ہے وہ ایک بہو آپ کی میرا دماغ خراب کرنے کے لیے؟ زرکان ان کی آواز سنتے فوراً جواب دے گیا تھا۔ اشارہ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ بات کرتے اس نے سختی سے ہونٹ بھینچے، خون کھول رہا تھا۔ وہ نہیں رہ سکتا تھا چپ۔ تم پھر لڑ کر آئے ہو اس سے؟ تمہیں اندازہ ہے وہ بچی سارا دن کیسے انتظار کر رہی تھی تمہارا؟ زرکان تم چاہتے کیا ہو؟ بند کرو اسے اذیت دینا۔ گرینی حیرت کے مارے اسے کوسنے کے انداز میں بولتے صوفے سے اٹھی۔ جیسے زرکان کی حالت تھی انہیں پتہ چل گیا تھا لڑ کر آیا ہے۔ بھئی کچھ نہیں کیا میں نے، وہ بچی ہے، میں بھی تو کسی کا بچہ ہوں، میں نظر نہیں آتا آپ کو؟ سارا دن انتظار کر رہی تھی تو اب آنے پر تمیز سے بات کر لیتی، مگر نہیں، نخرے ختم نہیں ہوتے۔ زرکان نے جھنجھلاتے ہوئے آگے قدم لیتے گردن جھٹکی۔ نہیں سمجھ رہا تھا وہ۔ تم پاگل ہو چکے ہو، اذیت دے رکھی ہے اسے، بالکل مرجھا کر رہ گئی ہے۔ عورت کی حالت بتاتی ہے کہ اس کا مرد کیسے رکھ رہا ہے، اور حالہ کی حالت بتاتی ہے کہ تم اسے بالکل خوش نہیں رکھتے۔ گرینی اس کی کلاس لے رہی تھی اچھے سے، حرکتیں ایسی تھیں اس بدتمیز کی۔ چھوڑیں یار، مما کے پاس چلتے ہیں، آ جائیں۔ مزید بحث نہ کرتے زرکان نے ان کی طرف قدم لیتے انہیں بازو سے پکڑا۔ کوئی نہ کوئی تو ساتھ چاہیے تھا۔ وہ پاگل ہو چکا تھا، اب سوچ رہا تھا سمن کے پاس جا کر سو جائے۔ وہ سو رہی ہوں گی، گرینی نے صوفے سے اٹھتے کہا۔ انہیں کنفرم نہیں تھا۔ میں بس سو جاؤں گا، آپ ساتھ رہیے گا، آ جائیں میرے ساتھ۔ انہیں آگے کھینچتے ہوئے زرکان نے خود بھی آگے قدم لیے۔ سمن شاہ کا کمرہ کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ وہ سوچ رہا تھا سو گئی ہوں گی سمن بھی، اٹھی ہوتی تو سوال کرتی۔ سمن کو کسی دن تمہاری حرکتیں بتائی تو الٹا لٹکا کر دیں گی تمہیں۔ گرینی نے اسے وارن کرنا بالکل نہیں بھولی تھی، انہی کے قابو میں آ سکتا تھا۔ گرینی آپ کی بہو پاگل ہے، میں شریف انسان کچھ کہتا بھی نہیں، ابھی بھی المیر سے نہ ملنے پر منہ پھلایا ہوا ہے۔ اسے بتائیں وہ شادی شدہ ہو گئی ہے اب، غیر مردوں سے ملنے کے لیے اجازت چاہیے اسے میری، جو میں سرے سے نہیں دیتا۔ آپ تو پرانے زمانے کی عورت ہیں، عقل دیں اسے کچھ۔ آگے چلتے ہوئے ان کے گرد حصار بناتے وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا، جو خود سے سوچ لیا تھا وہی بول رہا تھا وہ۔ امینہ، اریز، اس کا باپ، یہ لوگ تو غیر نہیں ہے نا؟ چلو ان سے ملوا دو پھر، تم نے اسے قیدی بنا کر رکھ دیا ہے۔ گرینی نے فوراً دوسرا حل نکالا۔ ٹھیک ہے المیر کے معاملے میں وہ نہیں بول سکتی تھی، وہ سمجھ گئی تھی۔
جب کبھی موقع ہوا تو دیکھ لیں گے، ابھی ایسا کوئی موقع نہیں آ رہا۔ ویسے بھی پرسوں تک اس کے لیے ایک سرپرائز آ رہا ہے، چھوڑیں اسے، خود ٹھیک ہو جائے گی۔ مما کو مت بتائیے گا کچھ۔ سمن شاہ کے دروازے تک پہنچتے انہیں تنبیہ کرتے زرکان شاہ نے دروازے سے اندر قدم بڑھائے۔ ایک نظر اس کی شکل دیکھتے تعصب سے گردن جھٹک گئی تھی۔ اسے ساری زندگی عقل نہیں آنی۔ زرکان نے دروازے کے پاس آتے اسے دھیرے سے نوک کرتے ساتھ ہی اندر قدم لیے۔ پتہ بھی نہیں تھا وہ جاگی ہوئی ہے یا نہیں، گرینی ساتھ ہی تھی۔ اندر موجود سمن شاہ جو نیند نہ آنے کے باعث بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی کہ زرکان اور گرینی کو ایک ساتھ اندر آتے دیکھ بے ساختہ مسکراہٹ چہرے کا حصہ بنی۔ سارا دن سے زرکان کو نہیں دیکھا تھا تو عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ اچانک دل کو قرار سا آ گیا تھا۔ وہ اسے آگے آتے دیکھ دھیرے سے خود سیدھا ہو رہی تھی۔ مسلسل تھراپی سے کافی حد تک بہتر ہو رہی تھی وہ۔ ہاتھ پاؤں حرکت کر رہے تھے۔ وہ بول سکتی تھی ٹھیک سے۔ کافی بدلاؤ آ رہا تھا طبیعت میں۔ السلام علیکم مما۔ مسکراتے ہوئے ان کی جانب دیکھتے زرکان نے دونوں ہاتھ پھیلائے۔ وہ آگے جا رہا تھا جیسے ان کے گلے سے لگنا چاہتا ہو۔ گرینی کے گرد سے ہاتھ ہٹا لیے تھے۔ اسے سر درد کے باعث نیند آ رہی تھی بس۔ سمن شاہ نے ایک گہری سانس لیتے گردن ہلائی۔ وہ خود ہاتھ اوپر کر گئی تھی۔ مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ اگر انہیں سب سے زیادہ کسی سے محبت تھی تو یہی لڑکا تھا۔ انہیں لگتا تھا وہ بس اس کے لیے زندہ ہیں۔ زرکان شاہ بیڈ کے پاس آتے ان کے قریب ہوتے جھکتے ہوئے ان سے بغل گیر ہوا۔ خود کو بھی سکون آ جاتا تھا۔ فطری طور پر جو ایک نیگیٹو خیال اس لمحے میں دماغ میں آتا تھا وہ اسے جھٹک دیتا تھا۔ میرا بیٹا۔ سمن شاہ نے مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ساتھ ہی ساتھ زرکان بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ چہرہ سائڈ کرتے ان کے گال پر لب رکھ گیا تھے۔ کیسے ہو؟ کہاں تھے صبح سے؟ اس وقت سو جاتے آتے ہی؟ سمن شاہ نے اسے تھوڑا پیچھے دیکھ خود اسے دیکھتے کہا۔ انہیں تھوڑا زور لگا کر بولنا پڑ رہا تھا۔ ابھی شروعات تھی تو ٹھیک سے بول نہیں پاتی تھی۔ مما سونا ہے مجھے، آپ کی گود میں سر رکھ کر سو جاؤں؟ بنا ان کی پہلی دونوں باتوں کا جواب دیے اپنی سناتے وہ ساتھ ہی ان کے دونوں ہاتھ پکڑے لیٹ رہا تھا۔ ان کی گود میں سر رکھ کر پاؤں اوپر کر لیے تھے۔ گرینی ساتھ ہی کرسی پر بیٹھ رہی تھی۔ وہ تو حالہ کا سوچ رہی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ سمن نے ان کی جانب دیکھتے دھیرے سے بولا، انداز میں کچھ حیرت تھی۔ وہ شخص ان کی گود میں سر رکھے تھوڑا الٹا ہو کر لیٹتے چہرہ ان کی گود میں چھپا گیا تھا۔ دونوں ہاتھ خود ہی ان کی اپنی کمر اور بالوں پر رکھ گیا تھا وہ۔ سمن شاہ تو بس دیکھ رہی تھی اسے۔ موم میری وجہ سے کہیں تکلیف ہو تو بتا دیجیے گا، میں سائڈ ہو کر لیٹ جاؤں گا۔ ان کا خیال کرتے دھیرے سے بولتے زرکان نے آنکھیں بند کی۔ کوئی بات نہیں کرنی تھی، اسے سونا تھا بس۔ سکون تو خود کو بھی آ رہا تھا۔ اس کے پاس ایک اور عورت آ گئی تھی جن کی گود میں سر رکھ کر وہ ساری دنیا کو بھول سکتا تھا۔ ماضی ایک طرف اور یہ سکون ایک طرف۔ تمہاری بیوی کدھر ہے؟ وہ بھی صبح سے انتظار کر رہی ہوگی۔ سمن جنہیں اچانک خیال آیا تھا کہ اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے پوچھا۔ جب سے انہیں ہوش آیا تھا حالہ ان کے سامنے نہیں آئی تھی۔ ایک دو مرتبہ زرکان کے ساتھ ہی آئی تھی اور بنا بات کیے چلی جاتی تھی۔ حالہ کے اندر ہمت ہی نہیں تھی ان کا سامنا کرنے کی۔ وہ تبھی نہیں آتی تھی۔ سمن نے نوٹ بھی کیا تھا مگر کچھ بولنا مناسب نہیں سمجھا۔ سب جانتے تھے یہ کتنا اذیت ناک ہے۔ کبھی کمفرٹیبل ہوتی تو خود آ جاتی، جبکہ زرکان نے ان کی بات کو سرے سے اگنور کیا تھا۔ انتظار کرتی تو ایسے ریاکٹ نہیں کرتی۔ وہ آتے ہی اسے گلے سے لگا سکتی تھی مگر نہیں۔ لڑ کر آیا ہے اس سے تو۔ گرینی جنہیں غصہ آ رہا تھا اس لڑکے پر کہ سمن کو بتانا اپنا فرض سمجھا، وہ چاہتی تھی سمن شاہ اسے کچھ عقل دے۔ گرینی یاد رکھیے گا۔ زرکان ایسے ہی منہ چھپائے انہیں تنبیہ کرنا بالکل نہیں بھولا تھا۔ اب تو بول دیا تھا گرینی نے، اب کیا فائدہ صفائی دینے کا؟ اسے پہلے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ گرینی اس کی ماں سے کوئی بات نہیں چھپاتی۔ کیوں؟ کیا کہا ہے؟ سمن شاہ نے ماتھے پر بل لیے پہلے زرکان اور پھر گرینی کی طرف دیکھا۔ انہیں یقین نہیں آیا تھا۔ انہیں لگتا تھا زرکان بے حد محبت کرتا ہے حالہ سے، وہ کبھی نہیں لڑ سکتا۔ مگر یہاں حیرت در حیرت تھی۔ البتہ زرکان ان دونوں خواتین کو اگنور کرتے اپنی نیند کو پیارا ہو رہا تھا۔
نیند تو اسے یہاں بھی آ گئی تھی، اسے فرق ہی نہیں پڑتا تھا کسی چیز سے۔ سو رہا تھا وہ، آنکھیں مکمل بند ہو گئی تھی۔ کیا کیا نہیں کہا یہ پوچھا کریں، جتنی اذیت اس بچی کو دی ہے اس نے۔ میں کہتی ہوں ہمت ہے اس کے ساتھ رہ رہی ہے، وہ قیدی بنا کر رکھ دیا ہے اسے، نہ گھر والوں سے ملنے دیتا ہے اور گھر سے باہر نکلنے پر بھی پابندی ہے۔ حالہ روتی رہتی ہے بیچاری، تھوڑی عقل دیں سمن اسے، اپنا بنا بنایا گھر برباد نہ کرے، یہی حال رہا تو مر جائے گی وہ بچی۔ گرینی نے انہیں حالات سے آگاہ کیا، ابھی تو بہت ساری باتیں انہوں نے نہیں بتائی تھی، اتنا کافی تھا آج کے لیے۔ وہ بس چاہتی تھی سب ٹھیک ہو جائے۔ سمن کے چہرے پر حیرت تھی، انہیں کوما میں گرینی کی بتائی گئی باتیں تھوڑی یاد تھی، ساری نہیں۔ تبھی اب حیرت زیادہ ہو رہی تھی، اور یہ ڈھیٹ لڑکا اب بھی ایسے پڑا تھا جیسے فرق نہیں پڑتا۔ 5 منٹ لگے تھے اور وہ سو بھی گیا تھا، اتنا کوئی لاپرواہ انسان بن رہا تھا وہ۔ یہ کیا حرکت ہے زرکان؟ سمن شاہ نے سنجیدگی سے گردن جھکاتے زرکان کو دیکھا، وہ سوال گو تھی، شکل بتا رہی تھی، انہیں سن کر اچھا نہیں لگا۔ کوئی جواب نہیں، وہ سن ہی نہیں رہا تھا، سو گیا تھا وہ تو اتنی ہی جلدی۔ بلاؤ اس کی بیوی کو۔ چند سیکنڈ جواب کا انتظار کرتے سمن نے گرینی کی جانب دیکھتے حکم دیا۔ حالہ خود تو نہیں آ رہی تھی، انہیں بلانا پڑا تھا۔ حالہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی، اسے خوف تھا سمن سے دیکھتے ہی زرکان کو بول نہ دیں کہ اسے چھوڑ دے، وہ غلط سوچ رہی تھی، اپنی ہرکل بھولتی نہیں تھی وہ، یہی سب باتیں سوچنے پر مجبور کرتی تھی۔ گرینی فوراً سے گردن ہلاتے کرسی سے اٹھی، اچھا تھا سمن ہی اس معاملے کو حل کرتی، اب ان سے یہ سب مزید نہیں دیکھا جاتا تھا۔ سمن شاہ نے انہیں جاتے دیکھ واپس سے زرکان کی جانب دیکھا، پتہ نہیں اور کتنی باتیں تھیں جو وہ نہیں جانتی تھی، وہ یہی سوچ رہی تھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے بدلہ لیا ہے زرکان؟ اگر ایسا ہے تو سخت ناراض پاؤ گے مجھے، تمہاری تربیت ایسی نہیں کی تھی میں نے۔ تمہیں تو خدا پر معاملہ چھوڑنا سکھایا تھا۔ خود سے ہی سرگوشی میں بولتے سمن دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ چلا رہی تھی۔ بیٹے ہمیشہ عزیز ہوتے ہیں، وہ اسے سیدھی راہ پر دیکھنا چاہتی تھی۔ اب بھی کوئی جواب نہیں آیا تھا، انہیں اندازہ ہو رہا تھا زرکان سو گیا ہے، ورنہ کیسے بھی ان کی بات کا جواب ضرور دیتا۔ کمرے میں خاموشی چھائی تھی، زرکان شاہ سکون کی وادیوں میں گیا ہوا تھا۔ کہ کچھ دیر بعد حالہ گرینی کے ساتھ دھیرے دھیرے سے سمن شاہ کے کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ گرینی نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، وہ اس وقت نائٹی گاؤن میں ہی ملبوس، اوپر سے شال لپیٹے ہوئے تھی، سبز آنکھیں سجی ہوئی تھی، اب بھی رو رہی تھی وہ کہ گرینی کے آنے پر تیزی سے خود پر ضبط کر گئی تھی، مگر گرینی دیکھ چکی تھی، وہ اسے زبردستی لائی تھی، ورنہ حالہ نے تو انکار کر دیا تھا، ہمت ہی نہیں تھی۔ اسے سمن کی ہر سزا قبول تھی، سوائے زرکان شاہ سے دوری کے۔ وہ شخص لاکھ اذیت دے مگر دل کے سب سے قریب تھا، دوری جان لے سکتی تھی۔ دل میں ڈھیروں خدشے لیے وہ گرینی کے ساتھ کمرے کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ گرینی کھینچ رہی تھی اسے، وہ نہیں جانتی تھی اسے کیوں بلایا گیا ہے، مگر اتنا پتہ تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ وقت ضرور آئے گا، آ گیا تھا اب۔ گرینی! حالہ نے دروازے سے اندر قدم رکھتے بے آواز گرینی کو پکارتے انہیں روکنا چاہا، اسے سمن شاہ سے ہر طرح کی سختی کی امید تھی، اسے رونا آ رہا تھا پھر سے۔ نہ گرینی تک آواز گئی تھی اور نہ ہی وہ رکی تھی، انہیں خود ترس آ رہا تھا۔ سمن شاہ جو بیٹی اب تک مسلسل زرکان کی جانب دیکھ رہی تھی، کہ کمرے میں ہوتی آہٹ پر نظریں اٹھاتے سامنے کی جانب دیکھا، جہاں حالہ خان آگے آتے خود انہیں دیکھ رہی تھی۔ گرینی! بس جلدی جلدی میں بنا کچھ بتائے اسے اٹھا کر لائی تھی، یہاں زرکان پر نظر پڑ گئی تھی اس کی، دونوں ماں بیٹا شاید ساتھ ذلیل کرتے، اسے لگ رہا تھا، غلط سوچ رہی تھی وہ،
یہ سچویشن ایسی تھی کہ ایک نارمل ہی سوچ تھی یہ۔ سمن شاہ نے حالہ کو ایک نظر بڑھ کر دیکھتے افسوس سے گردن جھکاتے زرکان کی جانب دیکھا۔ کیا وہ اسے روتا چھوڑ کے آیا تھا؟ واقعی حیرت تھی۔ حالہ مزید آگے قدم نہیں بڑھا سکتی تھی۔ رکتے ہوئے اس کی نظریں سمن پر تھی۔ بڑے دنوں بعد دونوں کا سامنا ہوا تھا اور حالہ کی آنکھیں جھلک پڑی تھی۔ ان کی حالت کا قصوروار وہ خود کو ٹھہرا رہی تھی۔ بے بسی سے کھڑی تھی وہ۔ یہاں آؤ۔ سمن شاہ نے اسے رکتے دیکھ آنکھوں میں ترہم لیے اپنے ہاتھ کو آگے کیا۔ وہ اسے بلا رہی تھی۔ ساری باتیں سائڈ پر رکھے ابھی ان دونوں میاں بیوی میں لڑائی چل رہی تھی دماغ میں۔ پتہ نہیں کیا بات ہو۔ حالہ نے انہیں اپنے پاس بلاتے دیکھ اپنے آنسو صاف کرتے گرینی کی جانب دیکھا۔ وہ مجرموں کی طرح کھڑی تھی۔ خود سے ہی دماغ فضول باتیں سوچ رہا تھا۔ کچھ زرکان کو دیکھ کر مزید رونا آ رہا تھا۔ اس کی نیندیں حرام کر کے خود سکون کے ساتھ سو رہا تھا یہ شخص۔ دیکھا بھی نہیں تھا اسے۔ کچھ نہیں بولیں گی؟ جاؤ شاباش۔ گرینی نے اسے اپنی جانب متوجہ پاتے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ مرجھائی ہوئی تھی وہ۔ حسن بھی پھر بھی بہت تھا۔ شادی شدہ عورت کے حسن کو نکھارنے کے لیے کوئی کریم یا کوئی دوائیاں نہیں، شوہر کی محبت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہی نہیں ملے تو کچھ بھی ملے پھر کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں آؤ بیٹے۔ اسے چہرے پر خوف لیے اب تک کھڑے دیکھ سمن شاہ نے نرمی سے مخاطب کیا۔ پتہ نہیں ڈر کیوں رہی تھی، انہیں سمجھ نہیں آئی تھی۔ شاید زرکان پاس تھا اس لیے خود سے سوچا گیا تھا۔ حالہ خان ان کے نرم انداز پر ایک گہری سانس لیتے ان کی طرف بڑھی۔ آنسو گہرے ہو چکے تھے۔ کوئی اس کی تکلیف نہیں سمجھ سکتا تھا اس وقت۔ دل خوف سے سکڑ رہا تھا۔ لاکھ ظالم سہی، اسے جدائی سے بہت ڈر لگتا تھا۔ قدم دھیرے دھیرے بڑھ رہے تھے۔ نظریں سمن شاہ پر تھی جو اب تک آنکھوں میں ایک نرم جذبہ لیے ہوئے تھی۔ حالہ نے جو کیا نہیں تھا وہ اسے یاد ہی نہیں کرتی تھی۔ انہوں نے اللہ پر معاملے کو چھوڑا تھا اور وہ خود ہی سب کے ساتھ انصاف کر رہا تھا۔ جس نے جتنا کیا تھا بھگت رہا تھا۔ ضروری نہیں کہ کٹ مر جانے سے ہی مکافات ہو۔ کسی کے ساتھ مکافات اس صورت میں بھی ہوتا ہے کہ سکون چھین لیا جاتا ہے، آخرت تباہ ہو جاتی ہے اور ہر چیز کی ریل پیل ہوتے ہوئے بھی وہ سکون نہیں آتا جس کی انسان چاہ کرتا ہے۔ مکافات کی ڈھیروں صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض مرتبہ تو ہم نظر بھی نہیں آتا اور شخص نے برا کیا ہوتا ہے اپنا بھگت رہا ہوتا ہے۔ ہم خدا سے شکوے کرتے رہتے ہیں اور خدا اپنا بدلہ پہلے سے لے رہا ہوتا ہے۔ بیڈ کی طرف ان کے قریب جاتے حالہ خان ایک قدم کے فاصلے پر رکی۔ رونے میں اضافہ ہوا تھا۔ دماغ کہہ رہا تھا ایک تھپڑ تو ضرور پڑے گا۔ بیٹے کو مارنے سے روک رہا تھا خود تو مار سکتی تھی نا۔ اسے خدشے آ رہے تھے۔ بیٹھو یہاں بیٹے، کیوں ڈر رہی ہو اتنا؟ تم نے مجھے جلاد سمجھ لیا ہے کیا؟ اس کی شکل پر خوف دیکھتے سمن شاہ نے تعصب کے ساتھ اسے اپنے سامنے بیٹھنے کو بولا۔ پاگل لڑکی، روئے جا رہی تھی بس جیسے وہ کھانے لگی ہو اسے۔ جتنا اس لڑکے نے اسے ڈرایا ہے، سوچ ہے سمن آپ کی، بالکل ٹھیک ڈر رہی ہے وہ اب۔ زرکان بالکل پہلے جیسا نہیں رہا۔ گرینی پھر سے شکایتوں پر آ رہی تھی۔ حالہ کے آنسو دیکھ کر خود رو پڑی تھی وہ۔ جبکہ حالہ خان بمشکل اپنی ہچکیوں کو روکتے ان کے بالکل سامنے بیٹھی زرکان کی کمر کی طرف تھی وہ مقابل الٹا لیٹا تھا، پتہ نہیں کیسے سو رہا تھا۔ زرکان ہٹو یہاں سے۔ حالہ سے بات کرنے کی خاطر انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے ہلایا۔ ان سے نپٹنے والی حرکتیں کی تھی زرکان نے۔ کوئی جواب نہیں۔ وہ تو شاید اتنی جلدی گدھے گھوڑے بیچ کر سویا تھا۔ حالہ خود اسے دیکھتے نظریں پھیر گئی تھی۔ مقابل کو کوئی فکر نہیں تھی اس کی۔ اسے برا لگا تھا۔ روتے ہوئے چھوڑ کر اس کی حیثیت بتا دی تھی۔ زرکان سنائی نہیں دے رہا کیا؟ کچھ غصے اور سنجیدگی کے ساتھ اس کے کندھے پر تھوڑا زور لگاتے سمن نے پیچھے کرنا چاہا۔ زرکان شاہ اچانک پیچھے ہوتے گردن اٹھا گیا تھا۔ اتنی ہی پکی نیند تھی بس۔ وہ اٹھتے ہوئے اچانک آنکھیں کھولے سمن کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں کچی نیند کے باعث سرخ ہو رہی تھی۔ وہ اچھا بھلا نیند میں جا رہا تھا مگر خیر، پیچھے ہو جاؤ۔ اسے خود کی طرف دیکھتا پا کر سمن شاہ نے سنجیدگی سے دوبارہ پیچھے کیا۔ پتہ نہیں کہاں سے آ رہی تھی آج اسے اتنی نیند، شاید وہ بہت تھکا ہوا تھا اس لیے۔
زرکان شاہ ایک گہری سانس لیتے سیدھا ہوتے اٹھ کر بیٹھا۔ ایک لفظ بھی نہیں بولا گیا تھا۔ سمن اسے غصے میں لگ رہی تھی، تبھی شرافت دکھا رہا تھا، البتہ ایسے نیند سے اٹھنے پر مزید سر پھٹنے لگا تھا۔ پہلے تو ہلکا تھا درد، وہ جو ابھی مڑتے ہوئے دوسری طرف لیٹنے کا ارادہ رکھتا تھا کہ خالہ کی جانب دیکھتے بھوئے اسکیڑی یہ یہاں کیوں آئی؟ دوسری نظر فوراً اس کی گرینی پر پڑی تھی۔ سیدھا اندازہ یہی لگایا تھا کہ گرینی نے شکایت لگا دی ہے۔ یہاں آؤ میرے پاس، بتاؤ ساری بات، کیوں رو رہی ہو اتنا؟ سمن نے کچھ آگے ہاتھ کو کرتے اس کے ہاتھ کو تھاما۔ وہ خالہ کو بلا رہی تھی جو زرکان کو دیکھ رہی تھی۔ اسے زرکان کی خاموشی چبھ رہی تھی۔ واپس سے سمن شاہ کو دیکھتے وہ دوسرے ہاتھ سے آنسو صاف کرتے آگے کی جانب سرکی۔ زرکان واپس سے اسے دیکھنے لگا تھا، آنکھوں میں وارننگ آئی۔ اچانک دماغ گھوم گیا تھا۔ سمن کی نظروں میں امیج خراب نہیں کرنی تھی، مگر افسوس خالہ اس کی جانب متوجہ تھی ہی نہیں۔ آگے ہوتے سمن کے پاس اس کے کندھے پر سر ٹکایا، آنسو روانی اختیار کر رہے تھے۔ ڈر اب بھی لگ رہا تھا، مگر دل میں گلٹ بڑھ گیا تھا۔ کیسے یہ عورت اسے کندھے سے لگا سکتی تھی؟ کسی کا ظرف اتنا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایسی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو، مگر اسے تو سب یاد تھا۔ کیا بولا ہے اس نے؟ بتاؤ مجھے، رونا بند کرو میری بیٹی، شاباش۔ ترس آ رہا تھا سمن کو خالہ پر، وہ اس کا گال تھپکتے سوال گو تھی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بلکہ یہ مجھے کہتی ہے میں۔ زرکان جو بول رہا تھا کہ سمن نے اسے گھونٹتے ہوئے خاموش کروایا، یہ بیچ میں نہ ہی بولتا۔ تمہاری آواز نکلی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ اسے تنبیہ کر گئی تھی۔ زرکان نے منہ بناتے اپنی آنکھیں صاف کرتے نظریں پھیری۔ آگ تو لگ گئی تھی، اب اسے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ بتاؤ بیٹے، بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو حیران ہو رہی ہوں تمہیں دیکھ کر، پہلے تو ایسی نہیں تھی تم تو رلانے والوں میں سے تھی۔ سمن نے اپنی کیفیت بتائی، کہیں سے انہیں 10 سال پہلے والی خالہ نہیں لگ رہی تھی، یہ کمزور عورت تھی ہی نہیں خالہ، مگر اب کیوں بنی؟ تبھی تو آج رو رہی ہوں۔ آنٹی مجھے معاف۔ خالہ سب باتوں کو فراموش کرتے ان سے معافی مانگتی کہ سمن نے اسے ٹوک دیا۔ پاگل ہو گئی تھی یہ لڑکی، پاگل لڑکی، دوبارہ یہ مت بولنا، چھوڑو سب فضول باتیں۔ یہ بتاؤ زرکان نے کیوں رلایا ہے تمہیں؟ یہ بھی میرے پاس سو رہا تھا، کیا لڑائی ہوئی ہے دونوں کی؟ وہ پھر سوال دہرا گئی تھی۔ جس بات کی خالہ معافی مانگ رہی تھی وہ چاہتی ہی نہیں تھی اسے دہرانا، خاص کر خالہ سے۔ بیٹے کا گھر انہیں زیادہ عزیز تھا، وہ بھلا سکتی تھی سب۔ خالہ نے آنکھیں آنسو صاف کرتے ایک نظر زرکان کی جانب دیکھا۔ اچھا موقع تھا، اگلے پچھلے سارے بدلے لے سکتی تھی وہ۔ زرکان آنکھوں سے وارن کر رہا تھا جسے وہ سرے سے اگنور کر گئی تھی۔ کوئی تو تھا جس سے زرکان ڈرتا تھا، کمزوری اس شخص کی بھی خالہ کے پاس تھی، وہ سمجھنے والی بنتی۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، یہ آئے اور خود ہی چیخنے لگ گئے، مجھے میرے گھر والوں سے ملنے نہیں دیتے، ایک کمرے میں ایک گھر میں قید کر دیا ہے مجھے، سارا دن خود باہر ہوتے ہیں اور میں بس دیواروں کو دیکھتی رہتی ہوں۔ کوئی جانور بھی انسان پالے تو اسے سیر و تفریح کے لیے تھوڑی دیر باہر لے کر جاتا ہے، مگر اس شخص کو کوئی خیال نہیں ہے۔ میرا دم گھٹنے لگتا ہے اس گھر میں، اوپر سے چینخ بھی خود رہے تھے، میں نے ایک لفظ نہیں بولا تھا۔ خالہ نے اسے محض آج کی لڑائی کے متعلق بتایا، وجہ یہی تھی کہ گھر میں رہ رہ کر دم گھٹ جاتا تھا اس کا۔ آخری مرتبہ وہ اس محل سے باہر زمل کو لانے کے لیے نکلی تھی، اس بات کو بھی ایک عرصہ گزر گیا تھا۔ زرکان شاہ نے اس کی جانب دیکھتے سختی سے ہونٹ بھینچے، یہی بات پیار سے بول دیتی تو پتہ نہیں کیا چاہ رہا تھا اس لڑکی کا، وہ سمجھ ہی نہیں سکی تھی۔ اس کی محبت سے پگھلنے والا انسان تھا وہ، خود محبت دکھاتی اور بدلے میں بے شک جان بھی مانگ لیتی اس سے۔ اس نے تم سے بدلہ لیا ہے، تکلیف دی ہے تمہیں؟ سمن اس کے آنسو صاف کرتے نرمی سے سنجیدگی سے پوچھا۔ انہیں لگ رہا تھا نہ جانے کیوں خالہ نے بے ساختہ ان کے سوال پر زرکان کی جانب دیکھا، وہ جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ وہ بنا جواب دیے خاموشی سے نظریں جھکا گئی تھی، آنکھوں سے بہتے آنسو نیچے گر رہے تھے۔ وہ کیا جواب دیتی؟ کچھ نہیں تھا بولنے کو۔ تکلیف تو ایک بہت چھوٹا سا لفظ تھا، ایک عرصے سے اس گھر میں اذیت کاٹ رہی تھی وہ، جب دل چاہے محبت جتائی جاتی تھی اور جب دل کرے بے عزت کر دیا جاتا تھا۔
وہ انہیں بتا نہیں سکتی تھی۔ بس یاد کرتے مزید آنسو آ گئے تھے۔ وہ اپنے گھر کی سب سے مضبوط بیٹی تھی۔ نصیب بہت بری طرح خوار کرواتے ہیں۔ ساری تربیت، ساری مضبوطی، سارا غرور خاک کا خاک رہ جاتا ہے جب واسطہ نصیبوں سے پڑتا ہے۔ اس نے کچھ نہیں بولا تھا، مگر خاموشی سمن شاہ تک بخوبی پہنچ گئی تھی۔ انہوں نے حالہ سے نظریں پھیرتے نہایت افسوس کے ساتھ زرکان کی جانب دیکھا۔ 10 سال پہلے وہ لمحہ جب ان کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، تب انہوں نے زرکان سے کہا تھا کہ معاملہ خدا کے حوالے کر دے، کوئی بدلہ نہیں لے کسی سے۔ زرکان نے ان کی بات مانی تھی، مگر صرف دوسروں کے معاملے میں، حالانکہ ان کی بات کا مقصد ہی صرف حالہ تھی۔ ان کی بات کے پیچھے ایک ہی نام تھا، وہ حالہ کا تھا، اور زرکان اچھے سے جانتا تھا۔ مما میں نے کچھ نہیں۔ زرکان نے ان کی نظریں دیکھتے کچھ بولنا چاہا، وہ اپنی صفائی دے رہا تھا، مگر سمن شاہ غصے میں تھی۔ اچانک ان کا ہاتھ اٹھا تھا اور زرکان کے گال پر تھپڑ پڑا تھا۔ اتنی طاقت نہیں تھی ان میں، مگر جب تھپڑ قوت سے مارا تھا تو ان کی سانس پھول گئی تھی۔ انہیں یہ امید تھی ہی نہیں زرکان سے، کبھی نہیں۔ سمن گرینی تیزی سے انہیں روکنے کے انداز میں کرسی سے اٹھی، ورنہ ایک اور لگان لینی تھی انہوں نے۔ کم از کم ایسا تو کوئی نہیں چاہتا تھا۔ زرکان شاہ، جسے دور تک بھی یہ امید نہیں تھی کہ گردن کو جھکائے، وہ ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچے ہوئے تھا، نظریں بیڈ پر تھیں، ہونٹ سختی سے آپس میں پیوست تھے۔ نہ جانے سمن کو کیوں لگتا تھا کہ جتنا ظرف ان میں ہے ان کے بیٹے میں بھی ہوگا۔ ایسا کچھ نہیں تھا، سب کا ظرف الگ ہوتا ہے، پھر بھی اسے لگتا ہے کہ اس نے حالہ کو اتنی تکلیف نہیں دی۔ نہ جانے کون ٹھیک تھا اور کون غلط، بس حالات بہت برے تھے۔ حالہ خان بے ساختہ تھوک نکل گئی تھی، ایسا تو وہ بھی بالکل نہیں چاہتی تھی۔ میں نے تمہاری ایسی تربیت کبھی نہیں کی تھی زرکان، مجھے مان تھا اپنی تربیت پر۔ سمن شاہ آنکھوں میں نمی لیے شکوہ کر رہی تھی، جیسے جو خاموشی تھپڑ کے شور کے بعد کمرے میں گونجی تھی وہ انہوں نے توڑ دی تھی۔ انہیں زرکان پر نہیں، اپنی تربیت پر افسوس ہو رہا تھا۔ کوئی جواب نہیں، وہ بنا پلکے جھپکے بیڈ شیٹ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ محض کبھی نہ کبھی تو یہ ہونا ہی تھا۔ ان سب نے جیسا سوچا تھا وہ غلط نکلا تھا۔ یہ تو آج بھی وہی سمن تھی، رحم دل، دوسروں کا احساس کرنے والی۔ آنٹی کچھ زیادہ نہیں کہا تھا، وہ بھی ایک عرصہ بہت بری سچویشن سے گزرے ہیں، مجھے معاف کر دیا انہوں نے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ لاکھ ناراضگی سہی، وہ سیدھا ہوتے خود کو زرکان کی حمایت کرنے سے روک نہیں سکی تھی۔ اسے اچھا نہیں لگا تھا ان کا زرکان کو ایسے مارنا، بس تبھی، پہلے ہوتا تو صاف مکر جاتی، تھپڑ کی نوبت نہیں آنے دیتی۔ معافی مانگو حالہ سے، سمن نے اپنی آنکھیں صاف کرتے زرکان کو حکم دیا۔ وہ رو رہی تھی، کیونکہ مار کر کوئی انہیں بھی سکون نہیں ملا تھا، مگر دنیا کی اولادیں کچھ بھی کریں، انہیں اپنی اولاد کی تصحیح کرنی تھی۔ کس بات کی معافی؟ میں زندگی میں کبھی معافی نہیں مانگوں گا۔ ایک تھپڑ مارا ہے، دوسرا، تیسرا، بھلے ساری زندگی مارتی رہیں، تب بھی میری زبان سے معافی کا لفظ نہیں نکلے گا۔ آپ تو وہ عورت ہیں، کوئی آپ کے سامنے بھی مجھے مار کے چلا جائے تب بھی اس سے بدلہ نہیں لینا آپ نے۔ میں آپ جیسا نہیں ہوں، مجھے بننا بھی نہیں ہے، میرا اتنا ظرف نہیں تھا۔ بات ختم۔ میں نے محبت میں اسے معاف کیا، میں ساری زندگی یہ نہیں بھول سکتا۔ آپ ایک بستر پر پڑی تھی 10 سال تک، اس وحشی دنیا کو میں نے جھیلا ہے، اس کے باپ کی وجہ سے۔ 10 سال میں کتنے منٹ، کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں آپ جانتی ہیں مما؟ میں جانتا ہوں، میں نے گن گن کر گزارے ہیں۔ وہ بمشکل اپنی آواز کو نیچی رکھے صاف انکار کر گیا تھا۔ وہ کسی محبت بھرے لمحے میں معافی مانگ بھی لیتا، اب نہیں مانگنی تھی، پہلے بھی مانگی تھی، ثابت ہوا تھا وہ شخص محبت سے ہی قابو آ سکتا تھا۔ حالہ سمیت سمن کے بھی آنسو روانی سے بہہ رہے تھے۔ گزارا وقت محض اذیت دیتا تھا اور کچھ نہیں، باتیں دہرانا بے وقوفی تھی۔ چھوڑ دو سب کچھ، خدا کے لیے مت دہرایا کرو میرے سامنے۔
وہ گھٹیا لمحہ، میں نہیں چاہتی کبھی بھی میرے سامنے وہ وقت دوبارہ آئے۔ بھول جاؤ، تمہیں بھی خدا کا واسطہ ہے۔ سمن شاہ بے بسی سے روتے ہوئے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ برباد کر دیا تھا انہیں حیدر شاہ نے۔ شروعات تو اس شخص نے کی تھی، مرنے کے بعد بھی بددعائیں جھیلتا تھا بس وہ۔ میرے لیے ممکن نہیں ہے، اسے تکلیفیں یاد ہیں، میری محبت نہیں یاد اسے۔ زرکان نے صاف گوئی سے بولتے آخر میں حالہ کی جانب دیکھا۔ آنکھیں شدید سرخ ہو رہی تھی، مقابل ایک ظالم عورت تھی۔ کیا فائدہ اذیت کے بعد دی گئی محبت کا؟ کہاں سے سیکھی ہے تم نے بحث کرنا؟ میں نے یہ سب تمہیں کبھی نہیں سکھایا تھا۔ وہ عورت ہے، کم از کم تم تو اس بات کو اچھے سے جانتے ہو کہ شوہر جب ایسا رویہ رکھے تو عورت پر کیا گزرتی ہے۔ تمہاری ماں نے ساری زندگی یہ سب جھیلا ہے، اس کے باوجود یہ رویہ رکھ رہے ہو تم اس کے ساتھ۔ سب کچھ بھلایا جاتا ہے زرکان۔ عورت روئے اور شوہر منہ پھیر کر چلا جائے، یہ کبھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ سمن شاہ بات کو واپس رخ پر لے آئی تھی، ماضی کی طرف جانا ہی نہیں چاہتی تھی وہ۔ آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے، انہیں اب تکلیف ہو رہی تھی بولتے ہوئے، مگر وہ ان ماؤں میں سے نہیں تھی جو میاں بیوی کو لڑتے دیکھ اور بیٹی کو بیوی پر ظلم کرتے دیکھ بھی چپ رہتی، یہ کہہ کر معاملہ ٹال دیتی کہ بیٹے اور بہو کے آپس کا معاملہ ہے۔ بیٹا ان کا تھا، وہ اپنی اولاد کو سیدھا کرنا جانتی تھی۔ مقصد میاں بیوی کے معاملات میں بولنے کا نہیں ہوتا، مقصد جو غلط ہے اس کی تصحیح کرنے کا ہوتا ہے۔ ان کا بھی یہی تھا، انہیں اپنا بیٹا ہی غلط لگتا تھا۔ یہ بھی تو پہل کر سکتی تھی۔ مجھے تو لگا تھا یہ المیر سے نہ ملنے دینے پر ناراض ہے، مگر ایسا نہیں تھا، تو میری غلط فہمی یہ دور کر سکتی تھی۔ میں کوئی نجومی نہیں ہوں جو اس کے دماغ کی باتیں جان لوں۔ ہفتہ ہو گیا ہے اس نے بات نہیں کی صحیح سے، میں حق رکھتا ہوں، میں آئندہ بھی یوں ہی منع کروں گا، لاگ بناتی رہے یہ منہ۔ وہ ایک ہی ضد پر اٹکا تھا، خالہ نے نہیں چھوڑا تھا تو وہ خود بھی شکایتیں لگانے بیٹھ گیا تھا۔ یہاں تو ٹھیک وہ بھی تھا۔ تم نے ایک بار بھی پیار سے پوچھا؟ سامنے آتے ہی چیخنے لگتے ہو تم۔ میں نے سب کو چھوڑا تمہارے لیے، مگر چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم بالکل ہی ختم کروا دو میری۔ سال ہونے والا ہے، میں نے اپنے گھر والوں کو دیکھا بھی نہیں، میرے سارے خواب ادھورے رہ گئے۔ میں زیادہ ڈیمانڈ کر بھی نہیں رہی، کم از کم جب سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے تو میرا بھی حق ہے میں اپنے گھر والوں سے ملوں۔ انہوں نے آج بھی دھمکی دی ہے، یہ ارحان لالا سے ملنے نہیں دیں گے۔ خالہ خود بول پڑی تھی۔ زرکان کے غصے سے بڑی نظریں وہ اگنور کر گئی تھی۔ یہ شخص کم تکلیف نہیں دیتا تھا، اسے شکایت بنتی ہی تھی۔ پہلے جیسے ساری دھمکیاں پوری کی ہیں میں نے۔ زرکان نے انتہائی غصے کے مارے اسے خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی۔ خالہ سسکی تھی، وہیں سمن شاہ نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے زرکان کے سر پر ایک لگائی۔ کمینہ کہیں کا، وہ خالہ کے بازو کو رب کرتے زرکان کو گھور رہی تھی۔ زیادہ ہی بگڑ گیا تھا یہ لڑکا تو۔ ہاتھ توڑ دوں گی میں تمہارے، سمن نے غصے سے دھمکی دی۔ وہ ٹھیک ہو جاتی تو بہت مار کھانی تھی اس بدتمیز نے۔ خالہ اپنے آنسو صاف کرتے سمن کی جانب دیکھ رہی تھی، جیسا اس نے سوچا تھا ویسا ہو رہا تھا۔ سمن شاہ کا رویہ بالکل ٹھیک تھا اس کے ساتھ۔ سب اگر بولتے تھے کہ سمن اچھی عورت ہے تو غلط نہیں تھا، وہ اعلیٰ ظرفی کی ایک مثال تھی۔ پتہ نہیں قسمت اتنی بے رحم کیوں تھی اس کے ساتھ۔ مجھے ہی مارے بس، اس کی غلطیاں بتا نہیں رہا میں جب بتائی تو پتہ چلے گا آپ کو کوئی کتنی بے رحم عورت ہے۔ ایک بار میرے ہاتھ میں پوری طرح چاقو گھونپ دیا تھا اس نے، اور پھر اتنی بے رحمی سے ٹانکے لگائے تھے کہ حد نہیں۔ اس کی یہ حرکتیں تھیں، وہ باز نہیں آ رہا تھا، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوششوں میں تھا وہ۔ تھپڑ وہ بھلا رہا تھا، سمن نے مارا تھا، وہ حق رکھتی تھی، مار سکتی تھی۔ سمن شاہ نے اس کی بات پر حیرت سے خالہ کی طرف دیکھا۔ اتنی بے رحمی؟ جھوٹ بول رہا ہے، خود میرے پاؤں پر گولی ماری تھی اس نے ایک بار، اور تو اور ایک بار گلے سے پکڑ کر اوپر اٹھا دیا تھا۔ ہمیشہ بال کھینچ کر آگے گھسیٹتے تھے یہ،
اور کتنا کچھ ایسا ہے میں بتا بھی نہیں سکتی آپ کو۔ حالہ بھی پیچھے نہیں ہٹی تھی، وہ سمن کو بتا رہی تھی، جو باقاعدہ منہ پر ہاتھ رکھے اب زرکان کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ یہ کیا تھا آخر؟ آج کی لڑائی تو کوئی لڑائی ہی نہیں تھی، کتے بلیوں کو بھی پیچھے چھوڑ رکھا تھا دونوں نے۔ او ہیلو، غلطی سے لگی تھی، قسم سے خود آئی تھی آگے۔ میں بال کھینچتا تھا تو میرے ہاتھوں کا حشر بگاڑتی تھی، گن بھی نہیں سکتا اتنے تو میرے منہ پر تھپڑ مارے ہیں اس نے۔ پوچھیں اس سے آج تک منہ پر مارا ہو میں نے اسے؟ خود یہ بہت مارتی تھی مجھے۔ زرکان نے صفائی میں مزید باتیں سامنے رکھی۔ سمن شاہ سمیت گرینی کا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اب تک زندہ کیسے تھے؟ دونوں ہی مظلوم بن رہے تھے، کسر کسی نے نہیں چھوڑی تھی۔ کڑوے الفاظ بولتے تھے تم، تو یہی کرنا تھا میں نے۔ حالہ نے تھوک نکلتے بولتے ہوئے سمن کی جانب دیکھا، ایسا نہ ہوتا یہ بیٹے کی حمایت کر دیتی۔ بی بی رہنے دو کڑوے الفاظ، جتنی بددعائیں اس نے مجھے دی ہیں اللہ معاف کرے۔ اس نے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ایک بھی لگ گئی تو سمجھے کھیل ختم ہے میرا۔ میرے تو الفاظ کچھ کڑوے نہیں تھے۔ سمن شاہ کو پاگل کر رہے تھے یہ دونوں، انسانوں کی طرح رہے ہی نہیں تھے وہ۔ میں بتاؤں پھر بددعائیں کیسی دیتی تھی؟ حالہ نے ایبرو جھکاتے اسے وارن کرتی نظروں سے دیکھا۔ اب آیا تھا اون پہاڑ کے نیچے، وہ سمن کو بتا دیتی کہ پینتھر بن کر کتنا ذلیل کیا تھا اس شخص نے، تو وہ مزید لگاتی زرکان کو۔ اصل بات تو اسے اب یاد آئی تھی، زبان کاٹ دوں گا تمہاری۔ زرکان نے ساتھ ہی دھمکی دی۔ کچھ اور بولنے لائق نہیں بچا تھا، غلط ٹاپک چھیڑ دیا تھا اس نے۔ تم دونوں انسان ہو؟ باتیں ایسی تھی کہ سمن شاہ دونوں کی طرف دیکھتے پوچھنے پر مجبور ہو گئی تھی، یہ دونوں اتنی بری طرح لڑتے ہوں گے انہیں اندازہ نہیں تھا۔ اب وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ زرکان کمرہ چھوڑ کر آ گیا، یہ تو کوئی دماغی مریض نکلے تھے دونوں، انہیں آج پتہ چلا تھا۔ جبکہ ان کے سوال پر حالہ نے ہونٹ کاٹتے ہوئے گردن جھکائی، بے عزتی ہو گئی تھی۔ زرکان تو محض گردن جھٹک گیا تھا، شکر ہے وہ وقت گزر گیا تھا۔ میں ایجنٹ ہوں ایک، اور یہ کیا امید رکھ سکتا تھا مجھ سے؟ جب تک سچائی مجھے نہیں پتہ تھی میں مضبوط رہی، آخر میں ساری مضبوطی محبت لے ڈوبی۔ حالہ نے ہونٹ کاٹتے ہوئے اپنی صفائی بتائی، وہ ٹھیک بول رہی تھی۔ تم ایجنٹ ہو؟ واقعی؟ سمن جسے پہلی بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ انہیں بھولتے خوشگوار حیرت سے حالہ کی جانب دیکھا، انہیں آج پتہ چل رہا تھا، اور وہ مسکرا اٹھی تھی۔ محبت تھی انہیں خود مختار اور مضبوط عورتوں سے، ان کے بزنس کا تو نہ جانے اب تک کیا حشر ہوا ہوگا، خواب ادھورے رہ گئے تھے سارے۔ جب وہ بلندیوں پر پہنچنے والی تھی تبھی قسمت نے سب چھین لیا تھا، مگر انہیں حالہ کا سن کر بہت خوش ہوئی تھی۔ گرینی نے انہیں کوما میں سب بتایا تھا مگر انہیں کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ حالہ نے تائید میں گردن ہلائی، اب پتہ نہیں رہی بھی تھی یا نہیں۔ اور تم کیا کرتے ہو؟ سمن شاہ نے مسکراتے ہوئے یوں ہی زرکان کی جانب دیکھتے پوچھا، جو بھی مسکرایا تھا کہ مسکراہٹ سرے سے سمٹ گئی تھی۔ حالہ کا بھی یہی حال تھا، سمن کو کچھ نہیں پتہ، سب جانتے تھے۔ حالہ سوچ رہی تھی اب کیا جواب دے گا یہ شخص، کچھ تھا ہی نہیں بولنے کو۔ سب جانتے تھے کہ اگر سمن کو پتہ چلا تو ساری زندگی زرکان کی شکل نہیں دیکھیں گی۔ زرکان شاہ ایک نظر حالہ کو دیکھتے نظر جھکا گیا تھا، وہ سوچ رہا تھا یہ بولے نہیں۔ بولو بھی، اتنا سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ کرتے بھی ہو یا فارغ رہتے ہو سارا دن؟ وہ اچانک خاموشی چھاتے دیکھ پھر سے سوال گو تھی۔ کرتا ہوں، زرکان نے نظریں جھکائے، محض اتنا کہا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کام کا کوئی نام بھی ہوگا؟ وہ پھر سے سوال گو تھی۔ پتہ ہونا چاہیے تھا۔ حالہ کو ترس آ رہا تھا اب زرکان پر، کیسی عجیب محبت تھی کہ ناراضگی بھلا دیتی تھی اسے، یہ شخص پھر سے سب سے پیارا لگنے لگتا تھا۔ یہ بزنس، حالہ جو اس کی خاطر بات کو سنبھالنے لگی تھی کہ زرکان نے اس کی بات کاٹ دی۔ البتہ وہ بولتے ساتھ گرینی اور حالہ کو حیرت میں ڈال گیا تھا، اتنا بڑا جھوٹ بول کر بے وقوفی کی تھی اس نے۔ میں ایک فرنچ انٹیلیجنس ایجنٹ ہوں۔
بہت دھیرے سے اس نے سمن شاہ کو بتایا۔ یہ جھوٹ تھا یا سچ خدا جانتا تھا، مگر بس جو منہ میں آیا تھا اس نے بول دیا تھا۔ نظریں نہیں اٹھائی گئی تھی۔ کیا واقعی زرکان تم بھی ایجنٹ؟ اف خدایا، مگر انگریزوں کے بننا تھا تو پاکستانی ایجنٹ بنتے۔ سمن شاہ کو خوشی ہوئی تھی، مگر اس میں بھی کیڑے نکال دیے تھے۔ دماغ سیدھا یہاں گیا تھا، یہ لوگ مسلمانوں کو مارتے ہوں گے۔ وہ ایسے ہی کچھ بھی سوچ رہی تھی۔ زرکان نے جواباً خاموشی سے کندھے اچکائے۔ حالانکہ سمن غلط سوچ رہی تھی۔ مقصد ملک کے دشمن کو ختم کرنا ہوتا ہے، پھر وہ مسلمان ہو یا کوئی بھی اور۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ تم بھی چلی جانا پاکستان، اپنا کام شروع کرو، واپس سے جاب پر جاؤ۔ سمن نے خالہ کی جانب دیکھتے اسے کہا۔ ان کی طرف سے کھلی اجازت تھی، مسئلہ ان کے بیٹے کا تھا۔ میں اجازت نہیں دیتا موم۔ زرکان نے سنجیدگی سے ان کی جانب دیکھتے فوراً نفی کی۔ اس نے جاب کروانی ہی نہیں تھی خالہ سے۔ بکواس بند رکھو، میری بیٹی ہے، میں نے اجازت دے دی، بات ختم۔ بیٹیوں کو ہر صورت کمانا چاہیے تاکہ کسی سرپرے مرد کے ساتھ دو روٹی کے لیے نہ رہنا پڑے۔ وہ اپنی اولاد کو لے کر الگ ہو سکے اور کسی کی جوتیاں کھانے سے بہتر ہے عزت کا کما کر خود کھا سکے۔ سمن شاہ نے اسے گھورتے ہوئے خالہ کو پھر سے اپنے ساتھ لگایا۔ حقیقت تھی، یہ بات اب اپنی باری بھول گئی تھی موم۔ کیا پتہ ہم بچ جاتے۔ اس قدر تلخ بات زرکان بولنا نہیں چاہتا تھا، مگر زبان سے پھسل گئی تھی۔ سمن تو کماتی بھی تھی، اسے پال بھی سکتی تھی۔ اسے شکوہ رہ گیا تھا کہ اسے بچپن میں ہی طلاق کیوں نہیں لی تھی اس گھٹیا انسان سے۔ بچپن ہی تھا، وہ بھی چند دن رو کر سب بھول جاتا، زندگی بچ سکتی تھی۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے تھا کیونکہ یہ بات کرتے وقت نظریں ملانے کی ہمت نہیں تھی، مگر اس کا سوال اتنا اذیت ناک تھا کہ سمن کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ میرے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ تم بھول رہے ہو پاکستانی معاشرہ، جہاں عورت کے لیے کوئی گنجائش نکالی ہی نہیں گئی، وہاں عورت کما بھی لیے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ وہ معاشرہ جہاں عورت کو پسند کی شادی کرنے پر قتل کر دیا جاتا ہے، مردوں کے گناہوں اور عیبوں پر پردہ ڈالا جاتا ہے، جبکہ عورت کے گناہوں کو کھول کھول کر بیان کیا جاتا ہے۔ جہاں عورت محض مضبوط ہے، اپنا کماتی ہے تو یقیناً بد کردار ہے۔ جس معاشرے کے مردوں کو گھروں سے نکلی ہر عورت بکاؤ لگتی ہے، جن کا ایمان صرف 4 شادیوں تک محدود ہے، جنہیں پورے قرآن میں بس اتنی آیت کا پتہ ہے کہ عورت کو مارنا جائز ہے، جنہیں بس ذمہ داریاں عورت پر تھوپنی آتی ہیں، جنہیں عورت کی زبان تو نظر آتی ہے مگر اپنی حرکتیں نظر نہیں آتی، جو عورت کے بچے پیدا کرنے کو ایک نارمل سا کام قرار دیتے ہیں، جنہیں عورت کی تکلیف کا کوئی احساس ہی نہیں۔ تمہیں لگتا ہے وہ معاشرہ میرے لیے کوئی گنجائش نکال سکتا تھا؟ لے لیتی میں طلاق۔ اس شخص نے مجھ سے تمہیں چھین لینا تھا۔ میرے بزنس میں وہ برابر کا شریک تھا، جیسے آخر میں سارا بزنس چھین لیا تھا۔ یہی کرنا تھا اس انسان نے، اور آخر میں یہ بات تمہیں گارنٹی کے ساتھ میں کہتی ہوں کہ اس نے مجھے سڑک تک پہنچا دینا تھا۔ وہ مجھے مار دیتا، مگر وہ تمہاری دھمکیاں دیتا تھا تمہیں مارنے کی۔ صحیح کہا ہے کسی نے، کمانے سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، عورت ہر حال میں مجبور ہے، مرد اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور پھر آخر میں یہی ہونا تھا کہ اس دنیا نے مجھے بد کردار ٹھہرا دینا تھا، مجھے ہی بولنا تھا کہ گھر نہیں بسا سکی۔ کون سا شوہر مارتا پیٹتا تھا؟ میں ایک جہنم سے نکل بھی جاتی تو دوسری جہنم پاکستانی عورتوں اور مردوں کی صورت میں میرے سر پر سوار رہنی تھی۔ مجھے خود کو چننے کا تو موقع ہی نہیں ملا، دنیا نے دیا ہی نہیں۔ میں تو شکر ادا کرتی ہوں یہ 10 سال اس انتہائی بری دنیا سے جان چھوٹی رہی، ورنہ میں یقیناً تم لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی۔ وہ بولتے ہوئے رو پڑی تھی، آواز بھیگ رہی تھی، ایک ایک لفظ حقیقت تھا۔ وہ ایسے بات کر رہی تھی کہ خالہ کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں۔ اس نے بہت سنی تھی کردار پر باتیں، اور اتنی مردوں سے نہیں سنی تھی جتنی ان عورتوں سے سنی تھی جس سے کچھ نہیں ہو سکا، جن کے شوہر آج تک ان پر ظلم کرتے ہیں۔ وہ عورتیں دوسرے کے آگے اپنی مظلومیت کے رونے روتی ہیں اور پھر کسی دوسری کو اس سب سے نکلتے دیکھ اسے ہی تنقید کا نشانہ بھی بناتی ہیں۔ ایسی عورتیں نفرت کے قابل ہیں، اور اس معاشرے میں اکثریت ایسی ہی عورتوں کی ہے۔ زرکان شاہ نظریں جھکائے ایک گہری سانس لیتے گردن ہلا گیا تھا۔
اسے آج پتہ چلا تھا کہ حیدر شاہ اسے مارنے کی بھی دھمکی دیتا ہوگا۔ خیر وہ سنبھال چکا تھا خود کو، اب فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کی ماں اس کے ساتھ تھی۔ سمن شاہ روتے ہوئے ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ خالہ انہیں سنبھال رہی تھی۔ چھوڑیں اس بات کو، بس کریں۔ زرکان نے انہیں زیادہ روتے دیکھ آگے ہوتے، ان کے گرد حصار بناتے انہیں اپنے سینے سے لگایا۔ خود کو کوس رہا تھا وہ کہ نہیں کرنا چاہیے تھا یہ سوال جو قسمت کو منظور۔ وہ ساتھ ہی خالہ کا ہاتھ نرمی سے تھام گیا تھا جسے خالہ چھڑوا گئی تھی۔ اپنے بدلے تو وہ بعد میں لیتی، بعد میں بتاتی اسے اچھے سے۔ مما آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، بس کریں، چھوڑیں سب کچھ۔ زرکان نے ان کے بالوں پر لب رکھتے انہیں کہا۔ وہ دوبارہ خالہ کا ہاتھ پکڑ رہا تھا مگر خالہ نے پھر سے چھڑایا اور وہ پھر سے اسے تھام گیا تھا۔ زیادہ اترا رہی تھی، اس بار سختی سے تھاما تھا۔ وہ انگلیوں میں انگلیاں الجھا گیا تھا۔ بس کریں، ابھی بھی مجھے مار رہی تھی اور آپ رونے بیٹھ گئی، سوری نا۔ زرکان نے ان کے آنسو صاف کرتے معافی بھی مانگی۔ وہ انہیں سینے سے لگائے بیٹھا تھا، خالہ کا ہاتھ پکڑتے وہ آگے کر گیا تھا جیسے اسے دوسری طرف بلا رہا ہو۔ خالہ آگے ہوتے اسے گھورتے ہوئے اس کے کھینچنے پر اوپر ہوتے دوسری طرف سے اس کے سینے سے لگی۔ ایک طرف سمن شاہ تھی تو دوسری طرف وہ۔ خالہ سے معافی مانگو۔ سمن شاہ نے اپنے آنسو صاف کرتے دوبارہ کہا۔ اچھا کیا تھا اسے بھی آگے کر لیا تھا، دونوں میں صلح ہو جاتی، یہی بہت تھا۔ اس سے کیوں؟ مما یہ برابر کی بدتمیزی کرتی ہے، چھوڑیں آپ، ہمارا چلتا رہتا ہے، کبھی یہ کرتی ہے کبھی میں، ہم نے سوری نہیں کرنی تہیہ کیا تھا۔ وہ ڈھیٹ انسان اب بھی نہیں ماننا تھا، اتنا تو شریف وہ بھی نہیں تھا۔ جھوٹ بول رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ خالہ نے حیرت سے اسے گھورتے ہوئے نفی کی، جھوٹا کہیں کا۔ زرکان تم معافی مانگ رہے ہو یا میں ناراض ہو جاؤں؟ سمن شاہ نے پھر سے زرکان کو گھورا۔ ایسے ہی قابو آ سکتا تھا۔ بھئی کیا ہے، یہ میسنی بن رہی ہے۔ زرکان نے دانت پیستے خالہ کی کمر پر چٹکی کاٹی، دل کر رہا تھا اس کے بال کھینچ کر بھاگ جائے۔ ایک لگاؤں گی میں، معافی مانگو شرافت سے۔ سمن شاہ نے پھر سے کہا، ڈھیٹ پن کی حد تھی یہاں۔ وہ ان کی بھی نہیں سن رہا تھا۔ سوری، منہ بناتے اس نے خالہ کی جانب دیکھتے معافی مانگی، صرف اس لیے کہ سمن ناراض نہ ہو جائے، ورنہ شکوے اسے بھی بہت تھے۔ اٹس اوکے، بس مجھے میرے گھر والوں سے ملوا دو۔ خالہ نے زبردستی مسکراتے ہوئے شرط رکھی۔ موقع اچھا تھا، وہ بات منوا سکتی تھی، اب یہ زیادہ۔ زرکان کچھ بولتا کہ سمن نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ ہاں ہاں مل لینا بالکل، مجھے بھی ارحان سے ملنا ہے، اسے بھیج دینا پھر میرے ساتھ۔ تم چلی جانا پاکستان جب تمہارا دل کرے، دیکھتی ہوں کون روکتا ہے تمہیں، یہ کچھ بولے تو مجھے بتانا۔ سمن نے کھلے دل سے اجازت دی۔ وہ زرکان کو کھینچ کر رکھنے والی تھی۔ اس کے گھر والے مجھے پھر اس سے دور کر دیں گے، آپ نہیں سمجھ رہی۔ زرکان بضد تھا، اس کے دل میں ایک الگ ہی ڈر بیٹھا تھا۔ دونوں بہت نیگیٹو سوچتے تھے۔ خالہ کی سوچیں تو غلط نکلی تھی، اس کی خدا جانے۔ نہیں کرتے، جب تک میں ثابت قدم ہوں کوئی تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکتا، تم خود اتنے مضبوط ہو، کچھ بھی کر سکتے ہو۔ خالہ نے اس کی غلط فہمی دور کرنی چاہی، ایسے ہی فضول سوچ رہا تھا۔ زرکان نے محض اسے دیکھتے آنکھیں گھمائی۔ بات تو ٹھیک تھی، سوچو اس نے 10 سال بعد بھی تمہیں یاد رکھا، تم دونوں نے ایک دوسرے کو اپنایا، اب اتنی سی چیز سے ڈر رہے ہو، بس مل کر واپس آ جائے گی، میری گارنٹی پر جائے گی اور میری ہی گارنٹی پر واپس آ جائے گی، بے فکر رہو۔ سمن نے بات ہی ختم کرنی چاہی، جب دل کرے چلی جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مگر مجھے اس کے بغیر نیند نہیں آتی۔ زرکان نے منہ بناتے بولتے ہوئے خالہ کے کندھے پر چہرہ رکھتے اپنی آنکھیں صاف کی، سر درد کر رہا تھا بہت۔ ساتھ چلے جانا پھر؟ سمن شاہ ہنس پڑی تھی، جبکہ خالہ نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی۔ اکڑو انسان، اس کے بغیر رہ بھی نہیں پاتا تھا۔
نہیں بس ایک دن کے لیے جانا اور مل کر آ جانا واپس۔ وہ سمن کے کہنے پر اجازت دے گیا تھا، اپنی ماں کی باتیں نہیں ٹال سکتا تھا وہ۔ ابھی نہیں، کچھ دنوں بعد جاؤں گی۔ خالہ نے نہ جانے کیا سوچتے ہوئے ابھی کے لیے ٹالا۔ وہ سوچ رہی تھی سمن چلنے لگ جائے تو جائے گھر، ابھی نہیں۔ چلو جب تمہیں ٹھیک لگے، اب بھی بہت رات ہو گئی ہے، سو جاؤ شاباش، دونوں جاؤ اور آواز نہیں آئے تم لوگوں کی۔ خبردار جو شکایت ملی کہ لڑے ہو پھر سے دونوں، ہڈیاں توڑ دینی ہے میں نے زرکان تمہاری۔ انہیں بولتے ہوئے ساتھ سمن نے دھمکی بھی لگائی۔ زرکان پر نظریں تھیں۔ میں تو نہیں لڑتا، یہ ایک بہو ہی ہے آپ کی لڑاکا۔ اٹھتے ہوئے بیڈ سے نیچے کی طرف جاتے بولتے ساتھ زرکان نے خالہ کے سر کے پیچھے ہاتھ مارا۔ یہ تھوڑا زور سے ہو گیا تھا کہ خالہ کے بال بھی بکھر گئے تھے۔ وہ ساتھ ہی نیچے اتر گیا تھا تاکہ مار نہ پڑ جائے، اور یہی ہوا تھا۔ زرکان، ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھو اپنے۔ سمن شاہ نے اسے گھورتے ہوئے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز اتنی نہیں نکل سکتی تھی۔ بدتمیز کہیں کا۔ کوئی بات نہیں، اتنا تو میں خود بھی دیکھ لوں گی۔ خالہ اپنے بال درست کرتے خود بھی بیڈ سے اٹھی۔ اسے تو کمرے میں جا کر بتاتی اب، اچھے سے خبر لینا۔ سمن شاہ اسے تنبیہ کر گئی تھی، اچھی بات تھی۔ زرکان شاہ آنکھیں گھماتے اپنی ہڈی درست کرتے کمرے سے باہر کی طرف بڑھا۔ اسے خود بھی سونا تھا، خالہ بھی پیچھے پیچھے ہی تھی، دونوں جا رہے تھے اور سمن اور گرینی کی نظریں انہی پر تھیں، دونوں مسکرا رہی تھی۔ کتنے پیارے لگتے ہیں دونوں ایک ساتھ، ان کی نظریں اتارتی رہا کریں۔ سمن نے دونوں کو جاتے دیکھ گرینی کی طرف دیکھتے کہا، وہ ان سے باتیں کرنے کا ارادہ رکھتی تھی اب، نیند تو نہیں آ رہی تھی انہیں۔ ہاں نوک جھونک چلتی رہتی ہے دونوں کی، مگر لگتے بہت پیارے ہیں، دونوں انتہائی حسین ہیں، بس نظر نہ لگے انہیں کسی کی۔ گرینی نے بھی تائید کی، بات تو ٹھیک تھی۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے اپنی باتوں میں لگی۔ خالہ خان اپنی مسکراہٹ روکتے زرکان کے پیچھے چلتے لاؤنج کی طرف آئی۔ وہ تیز تیز چلتے زرکان کے قدم سے قدم ملانے کی کوشش میں تھی۔ روتے ہوئے آئی تھی، ساتھ ایسی ملی تھی کہ ہنستے ہوئے واپس جا رہی تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے اس نے زرکان سے ایک قدم پیچھے تک آتے بے شرمی سے اس شخص کی کمر پر تھپڑ مارا۔ یہ کافی زور سے تھا، اور بھئی کیسی درگت بنی پھر۔ وہ اپنی ہنسی روکتے ساتھ ہی سوال گو تھی، دل کر رہا تھا کہکا لگائے، تمہاری تو۔ وہ اسے چڑھاتے دیکھ ابھی پکڑتا کہ خالہ پہلے ہی کہکا لگاتے سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ وہ اس کے ہاتھ نہیں آئی تھی، زرکان بھی ساتھ ہی پیچھے بھاگ پڑا تھا۔ اسے تو بتاتا کیسی درگت تھی، اب وہ درگت بناتا پھر یاد آتا اسے سب۔ دونوں بھاگ رہے تھے، خالہ آگے تھی تو زرکان پیچھے پیچھے۔ دونوں اتنی قوت سے بھاگ رہے تھے کہ آوازیں پیدا ہو رہی تھیں۔ وہ آدھی سیڑھیوں تک پہنچ بھی گئے تھے۔ خالہ کا رخ کمرے کی جانب تھا، حالانکہ وہ جانتی تھی پھر فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ فرار چاہیے بھی کس کمبخت کو تھی، وہ تو خوش تھی کیونکہ اپنی باتیں منوا کر نکلی تھی۔ شکر ہے کوئی تو اس شخص کو لگامیں ڈال سکتی ہے، وہ اس کی ماں ہی تھی۔ بھاگ کیوں رہی ہو اب؟ رکو تمہیں میں بتاتا ہوں۔
220 کمنٹس اور 700 لائکس مکمل کروا دینا سب، اپنا رسپانس دکھا کر جایا کریں۔ بہت چھوٹا سا ٹارگٹ تو ہوتا ہے، لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔